وسلم علیک یا حبیب اللہ یا اللہ یا بشر ہے یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ تو ابدی تیرا نام علی علی ہے تو ابدی ہے تو ازلی ہے تیرا نام علی علی ہے ذات تیری سب سے برتر ہے یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ دنیا جب سے برکھا برسے دنیا جب پانی کو ترسے برکھا برسے ہر ایک پر رحمت کی نظر ہو یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ بخش عطار کو مولا واسطہ تجھ کو اس پیارے کا بخش دے تو عطار کو مولا واسطہ تجھ کو اس پیارے کا جو سب نبیوں کا سرور ہے یا اللہ یا اللہ
والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح و شام مجھ پر 10 بار درود شریف پڑھے گا، بروز قیامت میری شفاعت اسے پہنچ کر رہے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ 1500واں جشن ولادت ہے انشاءاللہ الکریم، اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے روزانہ 1500 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے۔ پڑھنا چاہیں تو 15000 مرتبہ پڑھ لیں، 1500 سے زیادہ بھی پڑھیں، لیکن کم سے کم ان دنوں میں ماہ ربیع الاول میں خصوصیت کے ساتھ جو ہے وہ 1500 درود پاک پڑھنے کی نیت کر لیجیے انشاءاللہ۔ تو درود پاک کثرت سے پڑھنے کے بے شمار فضائل اور برکات ہیں، اور یہ مہینہ تو خصوصیت کے ساتھ اس مہینے کو جو نسبت ہے وہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت سے نسبت ہے، اور ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے طفیل ہی سب کچھ ہمیں ملا ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کثرت سے درود پاک پڑھیں، 1500 درود پاک پڑھنے کی نیت کر لیں انشاءاللہ الکریم روزانہ۔ روزہ تحریک بھی دیے، دعا افطار ابھی ہوگی، اور یہ ہمارا سلسلہ جو ہے وہ افطار کا ہی ہے، تو 12 روزے اس مہینے میں رکھ لیجئے، 7 رکھ لیں اور کم سے کم 5 رکھ لیں، تو انشاءاللہ الکریم یہ روزہ تحریک میں بھی شامل ہو جائیں گے، تو انشاءاللہ امیر اہل سنت کی دعاؤں سے بھی حصہ ملے گا۔ جانشین امیر اہل سنت بھی ملاقات فرما رہے ہیں الحمدللہ فیضان مدینہ میں، اور اسلامی بھائی ملاقات کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، تو آپ مدنی چینل پر یہ ملاحظہ کر رہے ہوں گے، تو ملاقات کے مناظر بھی آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ الکریم۔ آئیے سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزے کے متعلق ہم سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ خندق کے موقع پر خندق کھودتے وقت ناگہاں اچانک ایک ایسی چٹان نمودار ہو گئی جو کسی سے بھی نہیں ٹوٹی۔ جب ہم نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ ماجرا عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، 3 دن کا فاقہ تھا، سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کا 3 دن کا فاقہ تھا، اور شکم مبارک پر پتھر بندھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے پھاوڑا مارا تو وہ چٹان ریت کے بھر بھرے ٹیلے کی طرح بکھر گئی، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چٹان پر 3 مرتبہ پھاوڑا مارا، ہر ضرب پر اس میں سے ایک روشنی نکلتی تھی، اور اس روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام و ایران اور یمن کے شہروں کو دیکھ لیا، اور ان تینوں ملکوں کے فتح ہونے کی صحابہ کرام علیہم الرضوان کو بشارت دی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے پیارے اسلام بھائیو، معجزے کی تعریف بیان کرتے ہوئے حضرت علامہ امام جلال الدین عبد الرحمن بن ابو بکر سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں
کہ ہمارے نزدیک معجزہ سے مراد ہر وہ خارق عادت امر یعنی خلاف عادت کام ہے جو نبوت کے دعوے دار کی سچائی پر دلالت کرنے والا ہو۔ مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روشن فیصلے یعنی حضرات انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کی تصدیق کے لیے ان سے کسی ایسی تعجب خیز چیز کا ظاہر ہونا جو عادتاً ظاہر نہ ہوتی ہو، اسی خلاف عادت ظاہر ہونے والی چیز کا نام معجزہ ہے۔ اور شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ معجزہ چونکہ نبی کی صداقت ظاہر کرنے کے لیے ایک خداوندی نشان ہوا کرتا ہے، اس لیے معجزہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ خلاف عادت ہو اور ظاہری علل و اسباب یعنی نظر آنے والی وجوہات اور اسباب اور عادت جاریہ کے بالکل ہی خلاف ہو، ورنہ ظاہر ہے کہ کفار اس کو دیکھ کر کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو فلاں سبب سے ہوا ہے اور ایسا تو ہمیشہ عادتاً ہوا ہی کرتا ہے۔ اس بنا پر معجزہ کے لیے یہ لازمی شرط ہے، بلکہ یہ معجزہ کے مفہوم میں داخل ہے کہ وہ کسی نہ کسی اعتبار سے اسباب عادیہ اور عادات جاریہ کے خلاف ہو۔ تو ماشاءاللہ الکریم ہم نے معجزہ سنا، تو میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو سراپا معجزہ ہے، آپ کی تو معجزات بے شمار ہیں۔ بعض انبیاء کرام کہ کوئی ایک ہی معجزہ انہوں نے دکھایا، بعض نے چند ایک دکھایا، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اتنے معجزات ہیں، اتنے معجزات ہیں، اتنے معجزات ہیں۔ مبارک مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے، رحمت والا مہینہ ہے، عطاؤں والا مہینہ ہے، تو اس مہینے میں انشاءاللہ خوب سنتوں پر عمل کرنا ہے، درود و سلام پڑھنے ہیں، روزے رکھنے ہیں، جلوس میلاد میں بھی شرکت کرنی ہے انشاءاللہ، اجتماع میلاد میں بھی شرکت کرنی ہے انشاءاللہ، نیت کر لیں۔ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ دعائیں محبت نے اپنی گمایا الہی، محبت نے اپنی گمایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا بتایا الہی، رہوں بچ کر ہمیشہ میں بیکار باتوں سے بچ کر ہمیشہ تیرے کروں تیری حمد و ثنا یا الہی، کروں تیری حمد و ثنا یا الہی، تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ، تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ میں تھر تھر رہوں گا پتا یا الہی، میں تھر تھر رہوں گا پتا یا الہی، مسلمان ہے
مسلمان تار تیری عطا سے ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی، ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی، ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا رب کریم ارحم الراحمین الہ العالمین۔ تیرے گناہ گار بندے، بدکار بندے، ہر طرح سے بیکار بندے تیری پاک بارگاہ میں گناہوں سے لتھڑے ہوئے گندے کالے ہاتھ لیے رحمت کی بھیک لینے کے لیے حاضر ہیں۔ اے اللہ، پیر شریف کا دن ہے، ایک تعداد نے روزہ رکھا ہے، مدنی چینل کے ناظرین میں بھی روزے دار ہوں گے، یہاں بھی روزے دار موجود ہیں۔ دعا افطار ہے، افطار کا وقت ہے۔ اے اللہ، ہاتھ اٹھائے ہوئے، سروں کو جھکائے ہوئے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں مولا، رحمت کی نظر فرما دے، کرم کی نظر فرما دے، عطاؤں کی بارشیں فرما دے۔ مولا کریم ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھ، ہمارے گناہ بے شمار ہے، ہماری نافرمانیاں بے شمار ہیں، ہم بے باک ہیں مولا، طرح طرح کے گناہوں میں ہم ملوث ہیں، نفس و شیطان ہم پر حاوی ہے، نفس و شیطان کے ہم قبضے میں ہیں، نفس و شیطان کے پیچھے ہم چلنے والے ہو گئے، چلنا نہیں چاہتے مولا، بندے تیرے ہیں، تیری بارگاہ میں جھکنا چاہتے ہیں، عبادت گزار بننا چاہتے ہیں، روزے رکھنا چاہتے ہیں، اطاعت گزار بننا چاہتے ہیں، مگر کمزور ہیں مولا، نفس و شیطان کے ہتھ کنڈوں میں پھنس چکے ہیں مولا۔ مولا مولا کرم فرما دے، ہمیں نفس و شیطان سے بچا دے یا رب کریم، عبادت کا ذوق عطا کر دے، عبادت کا شوق عطا کر دے، تیرے لیے کچھ مشکل نہیں، تیری توفیق کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہل سکتا ہے۔ اللہ ہمیں عبادت کی توفیق دے دے، ہمیں اطاعت کی توفیق دے دے، اپنا عبادت گزار بندہ بنا دے، اطاعت گزار بندہ بنا دے، فرما بردار بندہ بنا دے، روزوں کی کثرت کرنے والا بنا دے، نوافل کی کثرت کرنے والا بنا دے، استغفار کی کثرت کرنے والا بنا دے، ذکر و اذکار کی کثرت کرنے والا بنا دے، فرائض علوم سیکھنے والا بنا دے، فرائض علوم سیکھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے، حب جاہ سے بچا دے، حب مدحہ سے بچا لے مولا کریم، مولا کریم حسد تکبر بغض و کینے سے بچا لے، اے اللہ ہر گناہ سے ہمیں محفوظ فرما دے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے مولا، جو غموں میں گھرے ہوئے ہیں انہیں غموں سے نکال دے، جو آفتوں میں پڑے ہوئے ہیں انہیں آفتوں سے نجات دے دے، جو روزی کے طلبگار ہیں حلال روزی عطا فرما، اے اللہ اے اللہ اے اللہ، تنگ دستی مہنگائی عروج پر ہے، اے اللہ گزارا مشکل ہو گیا ہے، مقروض ہو گئے، قرضے لینے کی نوبت آ گئی، بچوں کی کفالت کرنا مشکل ہوتا چلا گیا، اے اللہ اے اللہ اے اللہ رحمت کی نظر فرما دے، رحمت کی نظر فرما دے، تنگ دستیاں دور کر دے، مہنگائی کو ختم ہو فرما دے، روزی کی فراوانی ہو جائے، حلال روزی ملے، آسان روزی ملے یا رب کریم، بیماروں کو بھی شفا دے دے، بیماروں کو بھی صحت دے دے، بیماروں کو بھی تندرستی دے دے مولا کریم، جتنے ہاتھ اٹھے ہوئے، جتنے سر جھکے ہوئے ہیں، اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، جھکے ہوئے سروں کی لاج رکھ لے، اور مولا سب کی جائز دعاؤں پر رحمت رحمت اور رحمت کی نظر فرما دے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد والہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فیضان مدینہ میں افطار کا وقت ہو گیا ہے،
جو روزہ دار ہیں وہ افطار کر لیں۔ دعاؤں میں افطار کی رقطیں ہیں، مناجات میں کس قدر لذتیں ہیں، دعاؤں میں افطار کی رقطیں ہیں۔ یتیموں کے حامی، غریبوں کا سہارا، مظلوموں کے محافظ، جن کی آمد سے ظلمتیں مٹیں، یہی ہیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ اسی کے متعلق جاننے کے لیے دیکھیے پروگرام